اس لیے کہا جاتا ہے نواس رسول جگر گوشہ بطول۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 3 شعبان کو ہوئی ہے، سن 4 ہجری تھی۔ آپ کی ولادت کی خبر ہمارے نبی کو ہوئی تو آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور اپنے نواسے کو دیکھا، کانوں میں اذان اور اقامت دی اور خوبصورت سا نام حضرت حسین تجوید فرمایا۔ حضرت علی نے تو حرب رکھا تھا، لیکن حرب کے معنی لڑائی کے، جنگ کے ہیں، آپ نے پسند نہیں فرمایا، حسین رکھا۔ اور 7ویں دن آپ نے اپنے نواسے کا عقیقہ بھی فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولادت کے وقت یہ چیزیں سنت ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں بدعت ہیں، خرافات میں شامل ہیں۔ شریعت سے، قرآن و سنت سے ان تمام رسوم و رواج کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کیجئے، اور جو بھی حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو میرے ان 2 نواسوں سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نماز جنازے میں شرکت کے بعد تشریف لائے تو آپ کے کپڑوں پر اور سر پر، اسی طرح پیروں پر گند و غبار تھا، دھول تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حافظ حدیث ہیں، 5000 احادیث آپ سے نقل کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی کے کنارے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر بیٹھی ہوئی دھول کو صاف کرنا شروع کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، چچا جان، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ تو صحابی رسول ہیں، حافظ حدیث ہیں، محدث امت ہیں، آپ اپنی پگڑی سے میرے پیر یا پیر پر جمی ہوئی دھول کو صاف مت کیجیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے نانا سے میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسین سے محبت کیجئے، جو بھی حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو بیٹا، جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور اللہ کے نبی محبت کرتے ہو، ان سے میں کیوں محبت نہ کروں، ان کا اعزاز اور اکرام اور قدر میں کیوں نہ کروں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعات میں لکھا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کل 25 پیدل حج فرمائے مدینہ منورہ سے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو پیدل حاضر ہوں، اور جب میں مکے سے اللہ کے گھر سے واپس مدینہ منورہ پہنچوں
نانا کے روضے پر تو وہاں پر بھی میں پیدل جاؤں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے گزارش کی حضرت حسین سے کہ آپ بھی سواری لے لیجئے، تو آپ نے انکار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تو حج پیدل کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سجدہ لمبا کرتے تھے اور سجدے سے اس لیے اپنی پیٹھ نہیں اٹھاتے تھے کہ وہ نہ اٹھے جب تک میں اپنی پیٹھ کو نہ اٹھاؤں، تو جب حضور جس کا اتنا خیال کرتے ہو تو پھر میں ان کے سامنے اپنی سواری پر، اونٹنی پر سوار ہو کر ان کے ساتھ سفر کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے کسی آدمی سے کہنے لگے کہ جاؤ اس اونٹنی کو جس پر میں سوار ہوں واپس لے جاؤ، میں بھی حسین کے ساتھ، نواسے رسول کے ساتھ مکہ کا یا بیت اللہ کا پیدل حج کروں گا۔ اس سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کا وصال ہوا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینہ منورہ میں سناٹا چھا گیا تھا اور اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس وقت حسنین کی چیخیں مدینے کے در و دیوار کو پھاڑ رہی تھی، تو دوسری طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا اور بلکنا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کو انسان تو انسان، آپ کی سواریاں بھی برداشت نہیں کر رہی تھی۔ آپ کی ایک سواری جس کا نام یعفور تھا، خچر یا گدھا تھا، اس نے دیوار میں اپنے سر کو مار مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو حضرت بلال جو ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہنے والے سچے عاشق اور غلام رسول، وہ آپ کی جدائیگی کو کیسے برداشت کر سکتے؟ مدینے میں اذان دینا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ لوگ حضرت بلال کو اٹھانے کے لیے پہنچے اور دوڑے، افاقہ ہوا تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت بلال نے کہا میں جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا تو میرے آقا اور محبوب کو منبر پر موجود پاتا تھا، لیکن جب آج میری نگاہ پڑی منبر خالی تھا، محبت میں مجھے اتنا غم ہوا، بے ہوش ہو گئی۔ صبح ہوئی تو مدینہ منورہ سے ملک شام کے لیے رخت سفر باندھا اور سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ 1 سال بیت گیا۔ اس کے بعد ایک دن خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ کیا تم کو ہماری یاد نہیں آتی؟ صبح ہوئی تو پھر مدینہ منورہ کا ارادہ کیا، دن رات سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پہنچے۔ نماز تہجد کا وقت تھا، حضرت حسین اور حسین نماز تہجد ادا کر کے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت بلال پر نگاہ پڑی، حضرت حسین اور حسین دوڑے اور حضرت بلال سے کہنے لگے چچا جان آپ تشریف لائے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، معانقہ کیا، گلے ملے۔ پھر اتنے میں صبح کی اذان کا وقت ہوا تو حضرت حسنین نے حضرت بلال سے گزارش کی اذان فجر دے دے۔ حضرت بلال نے پہلے تو لیت العال اور سے پشت کیا،
لیکن شہزادوں کی اور نواسہ رسول کی خواہش اور تمنا ایسی تھی کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب جو ہی حضرت بلال نے مسجد نبوی میں فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، بزرگ دوڑ پڑے، ارے یہ تو وہی اذان ہے جو ہمارے نبی کے دور میں ہوتی تھی، یہ تو وہی آواز ہے، چلو مؤذن وہی آ گیا، ہو سکتا ہے امام بھی وہی آ چکا ہو۔ لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچے تو بزرگوں اور عزیز دوستو، امام مؤذن تو زندہ تھا، وہ دوبارہ آ سکتا تھا، آیا اور اذان دی۔ لیکن یہ دنیا کا قانون یہ ہے، اس دنیا سے جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ سب کے لیے اللہ کا قانون اور دستور اور اصول ایک ہے۔ پھر لوگوں نے ملاقات کی۔ تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ ہم ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں اور یاد بھی کر لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ دن ہے یا تاریخ ہے، لیکن تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اپنے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ لیکن گزارش یہ ہے بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، کسی بھی دن کو رسم و رواج نہ بناؤ، اس کی حقیقت کو یاد رکھو اور اس کے پیغام کو یاد رکھو، اور اس دن پیش آنے والے واقعے پر غور اور فکر کرو اور اس سے نتائج نکالو، اپنے اندر شعور بیدار رکھو۔ ورنہ ہماری عیدیں رسم و رواج بن چکی ہیں۔ رمضان کی عید کو ہم نے حلیم اور حریص کی عید بنا دیا، شیر خورمے اور نئے کپڑے پہننے کی عید ہم نے بنا دیا، روزوں کے پیغام کو، عید کے پیغام کو ہم بھول گئے۔ بقرعید آتی ہے تو ہم اسے قربانی اور گوشت کھانے کی عید ہم نے بنا دیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اور ان کی زندگیوں کے پیغام کو ہم بھول گئے۔ ایسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اور پیغام کو ہم بھول جاتے ہیں کہ اتنا عظیم شہادت کا واقعہ کیوں پیش آیا، حضرت حسین کیوں بے دردی سے شہید کیے گئے اور قتل کیے گئے، آخر حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ شہادت کا کتنا بڑا واقعہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان میں سن رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو قربانی دی تو قربانی کو مقام مل گیا، اس قربانی سے حضرت حسین کا مقام نہیں بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں بڑھا، شہادت کا مقام بڑھ گیا۔ اتنے عظیم ہیں حضرت حسین اور ان کی شہادت، ان کی قربانی اتنی عظیم ہے۔ تفصیل اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے، یہ اتنی بڑی تفصیل ہے اور تاریخ ہے، اگر شہادت حسین کی تاریخ کی شروعات کی جائے تو پھر ہمارے نبی کی سیرت سے شروع کرنا پڑے گا، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی اور حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تاریخ، پوری داستان، پوری تفصیلات جو ہے سننا پڑے۔ یہ ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیے۔
آپ کو یہ بات غالباً معلوم ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا آخری زندگی میں صحابہ اکرام کے مشورے ہی سے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد متعین کیا تھا۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے میری وفات کے بعد یہ شخص میری جگہ بادشاہ بنے گا یا امیر بنے گا۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن ولی عہد کا یا خلیفہ بننے کا یا پھر امیر بننے کا یا بادشاہ بننے کے لائق نہیں تھا، اتنی صلاحیت نہیں تھی، بے دین تھا، لاؤبالی پن کا شکار تھا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں یا دل میں دماغ میں یہ سوال آ سکتا ہے، حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہے، پھر انہوں نے اپنے ایسے بیٹے کو کیسا اپنے بعد نامزد کر دیا؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ باپ کو عام طور پر یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے کردار اور کاموں کا پتہ نہیں چلتا۔ عام طور پر بچے اپنے باپ کے سامنے وہ حرکتیں نہیں کرتے وہ جو باہر کرتے، باپ کے سامنے صحیح رہتے، باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، باپ کے سامنے پتے نہیں کھیلتے، باپ کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے باپ کو اپنے ایسے بیٹوں کے کاموں کا علم نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ ہو اور غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہوں، یا پھر حالات ایسے تھے، کئی باتیں ملتی ہیں، تقریباً صحابہ نے بھی مشورہ دیا، بعض صحابہ نے بھی مشورہ دیا، اور بعض کتابوں میں ایسا ملتا ہے کہ دشمنان اسلام کی ایک لابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ چکی تھی۔ 40 لوگ خیر خواہ بن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہنے لگے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی کہ اب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، زندگی کی شام ہے، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بعد فساد ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، جنگیں ہو سکتی ہیں۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی ہی زندگی میں یزید کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا یا بادشاہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا، اس نے لوگوں سے اپنی خلافت کے لیے بیعت لینا شروع کیا۔ بیعت کو عام الفاظ میں، ابھی عام الفاظ میں، کوئی یہ نہیں کہ یہی مطلب ہو، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، بیعت کو اس وقت کے منظر کے حساب سے آپ یوں سمجھ لیجئے اوٹ لینا شروع کیا، اپنی بادشاہت کے لیے، سلطنت کے لیے اوٹ لینا شروع کیا۔ تو ظاہر بات ہے اوٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ صحیح آدمی ہے۔ اوٹ ڈالتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ کسی کو بھی اوٹ ڈال رہے ہیں تو آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح ہے، سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، امانت دار ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، سب کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، چور نہیں ہے۔ آپ اس ساری باتوں کی گواہی دیتے ہیں ووٹ ڈالنے کے اندر، تو ووٹ بھی سوچ سمجھ کر ڈالنا ہے۔ یزید تخت نشین ہوا اور جب وہ بادشاہ بنا تو سب سے اس طرح بیعت یعنی ووٹ لینا شروع کیا۔ اس وقت کئی لوگوں نے یزید کی سلطنت پر ووٹ ڈالنا شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، عبداللہ ابن زبیر،
پھر اور بھی جلیل القدر صحابہ، انہی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ ان سارے حضرات سے میرے لیے بیعت لے لو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے قبول بھی کر لیا، یزید کی حکومت اور سلطنت کو بیعت بھی کی، ووٹ بھی ڈال دیا۔ لیکن یہ معاملہ جب عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ وہ اس کے لائق نہیں ہیں، ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، وہ حاکم بن سکتے ہیں، خلیفہ بن سکتے ہیں، امیر بن سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر یہ تسلیم کر لیں گے تو قیامت تک کے لیے غلط نمونہ پیش ہو جائے گا کہ حق بات کو جو ہے جب نواز رسول نے قبول کیا تو ہم کیا تم کیا۔ لوگ بھی پہنچے ہوئے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو ہمارا کیا ہے، حالانکہ غلط بات ہے۔ آدم علیہ السلام کدھر، ہم کدھر، ایسی مثالیں اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہمارا کیا، وہ گنہگار ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے اس کا، ایمان بھی خطرے میں ہے اس کا۔ ہماری غلطی غلطی ہے، ہمارا گناہ گناہ ہے، وہ غلطی الگ ہے، لفظ ایک ہے، غلطی الگ ہے، وہ دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنی حرکتوں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنی نافرمانیوں کے لیے سہارا نہیں لے سکتے، بڑوں کی غلطیوں کا سہارا ہم نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کیا، ووٹ نہیں ڈالا۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ان حضرات پر سختی کرنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ مگر اتنے میں یہ ہوا، اس وقت دار الخلافت، دار الحکومت، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، کیپٹل سٹی، کوفہ تھا، کوفہ۔ حضرت علی نے اپنی خلافت میں کوفہ شہر کو دار الخلافت، دار الحکومت، جیسے یہاں دلی ہے وہ بنا دیا تھا، اپنے پائے تخت کو کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کی، فون نہیں کیا۔ فون کیوں نہیں کیے؟ بولو، ارے فون تھا ہی نہیں تو فون کرتے کیسے تھے؟ کیا کرنا کی شروع کیا؟ خطوط، خط لکھنا شروع کیا۔ 1-2 خط نہیں، 150 خط نہیں، 12,000 خط، 12,000 خط کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، آپ یہاں تشریف لائیے، ہم پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، آپ ہمارے حقوق ادا کیجئے، اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو کل حشر کے میدان میں ہمارے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا، ہم اللہ کے سامنے استغاثہ کریں گے، آپ کے خلاف مقدمات دائر کریں گے۔ اب اتنے سخت خط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ چلو چلتے ہیں، حکومت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں اور خلیفہ اور امیر بننے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو اس کی غلط سوچ ہے۔ جو ہستی 25 پیدل حج کی ہوں اور 24 گھنٹے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے میں 1000 رکعت، اور ایک دن اور ایک رات میں یومی یا ایک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ درہم اور دنانیر اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے تھے، رات میں خود ان کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ اب ایسی عظیم ہستی مکے سے کوفہ جا رہی ہو تو حکومت حاصل کرنے کے لیے، بولو بھی ہو سکتا ہے ایسا؟
کسی کے دماغ میں اگر یہ بات آ رہی ہے نہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے خلیفہ بننے کے لیے گئے جا کے شہید ہو گئے، غلط خیال ہے، اپنے ذہن کو صاف کرو۔ 12,000 خطوط آئے تب ارادہ کیا۔ مکے میں اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے، سب نے روکا۔ عبداللہ ابن عباس سامنے آئے اور بھی صحابہ سامنے آئے، روکا، حضرت حسین کو ٹوکا اور یوں کہا الکوفی لا یوفی، اس کا مطلب کوفی کبھی کسی سے وفا نہیں کرتا، بے وفا لوگ ہیں کوفہ کے رہنے والے۔ حسین یہ وہی تو ہیں جنہوں نے آپ کے والد، آپ کے باپ حضرت علی کو شہید کیا۔ یہ کوفی وہی تو ہیں جنہوں نے آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا۔ جب آپ وہاں پر جائیں گے یہ آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کریں گے، یہ خطوط لا یوفی، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نواسے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھی فراست دی، بصیرت دی، بصارت سے نوازا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا، کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل 7 آدمیوں کو لے کر کوفہ گئے۔ کتنے؟ 7 آدمی، جن میں ان کے دونوں بیٹے بھی شامل تھے، دونوں بیٹے بھی شامل تھے۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے 80,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے بیعت کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً ایک زبردست خط لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات موافق ہیں، سازگار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، فوراً تشریف لائیں۔ ادھر یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا اور ادھر یزید کو کوفہ کے حالات کی خبر پہنچی۔ تو یزید نے کیا کیا، فوراً کوفہ کے گورنر کو جو نرم دل تھے فوراً برطرف کر دیا، ہٹا دیا، اور ایک ظالم جابر سخت قسم کے بدماش قسم کے گورنر جس کا نام ابن زیاد بتایا جاتا ہے تاریخ میں، بھیجا۔ ابن زیاد چالاک اور بڑا خطرناک شاطر سیاستدان تھا۔ حالات کو بھانپتے ہوئے چہرے پر نقاب ڈال کر کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ یہ سمجھے یہی حضرت حسین ہیں، ابن زیاد کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب مسجد میں پہنچے ابن زیاد منبر پر کھڑے ہو کر اپنا نقاب ہٹایا، تب لوگوں کو معلوم ہوا یہ حسین نہیں ابن زیاد ہے۔ اور ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکی دی، خبردار، ہوشیار، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو، بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ تو لوگوں نے فوراً حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مغرب کی نماز انہوں نے امامت کی، 80,000 کے قریب لوگ پیچھے تھے، سلام پھیرنے تک صرف ایک صف باقی رہ گئی۔ اب مسلم بن عقیل کو اپنی اور اپنے ساتھ والوں کی جان بچانا مشکل ہو گیا۔ حضرت ہانی کے گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا، حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا۔ جب مسلم بن عقیل ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے، ابن زیاد نے پوچھا تمہاری آخری وصیت کیا ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا مجھے واپس مکہ بھیج دیا جائے۔ کہنے لگا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، دشمن کو آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا پھر
میرے بچوں کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو گھر کی چھت پر سب کے سامنے کھڑا کر کے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد لاش کو چھت پر سے نیچے زمین پر پھینک دیا گیا تاکہ سارے لوگوں کو سبق مل جائے اور کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دینے والا۔ اب وہ فونوں کا زمانہ نہیں تھا، جلدی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچتی۔ ہوا یہ بزرگ اور عزیز دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر 72 لوگوں کو لے کر، افراد خاندان کو لے کر نکل پڑے۔ راستے میں معلوم ہوا مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اچھا، اس قافلے میں حضرت مسلم بن عقیل کے بھی بیٹے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ واپس مکہ جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن ہم تو اپنے والد کی شہادت کا اور قتل کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم تو کوفہ آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں چلنا پڑا، کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہی محرم کی 3 تاریخ تھی، کربلا کے میدان میں پہنچے تو ابن زیاد نے اور یزید نے اپنی فوج وہاں پر بھیج دی۔ 4000 فوج تھی، وہ کتنی؟ 4000 لوگ تھے، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 72۔ اب آپ بتائیے 72 کا 4000 کا کیا کمپٹیشن ہے، کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ تو وہاں پر حق بات کہنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حق کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے 3 چیزیں پیش کی کہ بھئی ان 3 چیزوں میں سے مجھے کوئی ایک چیز کرنے دو، واپس مجھے مدینہ جانے دو، اپنے نانا کے شہر میں بقیہ زندگی گزار لوں گا، یا پھر مجھے چھوڑ دو، اسلامی سرحد پر جا کر کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، یا پھر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں ڈائریکٹ یزید کے پاس جا کر اس کے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا۔ یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، وقت کے حاکم کے سامنے نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرنا ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یزید سے بات کر لوں گا۔ تو سامنے سے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یزید کے پاس آپ کو جانے دیں گے، لیکن وہ جو ہمارے خطوط ہے کیا وہ بھی آپ یزید کے پاس لے جائیں گے؟ تو حضرت حسین نے کہا یہی وہ خطوط ہیں جو میں یزید کو بتانا چاہتا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں، یہی خط تو میں یزید کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یزید کے پاس اگر یہ ہمارے خط پہنچے تو ہماری کوئی خیر نہیں، ہماری جان نہیں بچ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، آپ کی 3 شرطوں میں کوئی شرط منظور نہیں۔ چنانچہ وہ دن گیا، پھر شام میں حضرت حسین اپنے خیمے میں آئے جہاں عورتیں تھیں، بچے تھے، ساتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان تھا، 4 بیٹے بیٹیاں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، جعفر اور زینب، سکینہ، چھوٹے بڑے اور سید خاندان کی عورتیں سب تھیں۔ حضرت حسین نے اپنے خاندان سے کہا کہ دیکھو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کل جو ہے جنگ کرنا ہے، لڑائی لڑنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاون و مددگار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں کبھی ماتم مت کرنا، کبھی واویلا مت کرنا، اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا، اس لیے کہ جو ماتم کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی۔ اور بعض کتابوں میں مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میری شہادت کی وجہ سے کبھی بے پردہ مت ہو،
ہوتا نا گھر میں لڑائی ہو گئی اور گھر کے مرتبے کو کوئی مار رہے تو پردے دار عورتیں بھی باہر آ جاتی ہیں. تو حضرت حسین نے یہ بھی کہا, مجھے یاد آ رہا ہے, کبھی بے پردہ مت. صبح ہوئی, دشمن کا سامنا ہے, ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں 2-4 منٹ لے لیتا ہوں. تو دشمن کا سامنا ہے, حضرت حسین نے اپنا تعارف کرایا دوبارہ, میں نواز رسول ہوں, علی کا فرزند ہوں, فاطمہ کا جگر گوشہ ہوں, جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں. تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے مت رکھو, رنگو, اور اپنی آخرت کو عاقبت کو خراب مت کرو. لیکن جن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے ان کو 3 بد دعائیں دی جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے. کتنی؟ 3 بد دعائیں. پہلی بد دعا یہ کہ تم نے مجھے اپنے نانا کے شہر مدینے سے روکے رکھا, اللہ تمہیں کبھی مدینہ نصیب نہ کرے. اور دوسری بد دعا یہ دی کہ تم نے مجھے, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی نماز کا مسئلہ تھا, تم نے مجھے باجماعت نماز پڑھنے سے روکے رکھا. وہ تو نماز تو ادا کر رہے تھے میدان کے اندر, پانی بھی بند ہو گیا تھا, 3 دن سے پانی بھی نہیں تھا. پانی, وہ حسین تو پانی پیاس کی حالت میں دشمنوں سے لڑے اور ہم شربت پی کر موج مستی کریں. کیا ہمارے عمل میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں کیا ملتا ہے, کیا جڑتا ہے, ہم سوچیں اس بات کو. حضرت حسین نے کہا کہ تم نے مجھے باجماعت نماز سے روکا, اللہ زندگی میں کبھی تمہیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا نہ کر. اور تیسری بد دعا یہ دی کہ میری زندگی کا یومیہ روزانہ یہ معمول تھا, میں ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتا تھا, تم نے مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے روکے رکھا, اس لڑائی میں الجھا کر اللہ تمہیں حفظ قرآن کی کبھی توفیق نہ. یہی وہ شیعان علی ہیں جو حضرت علی کے نام پر مرتے, یہ تینوں بد دعائیں ہیں. نہ حج کے لیے آتے, نہ مدینہ منورہ صحیح پہنچتے, نہ ان میں کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے, وہ جماعت بھی انفرادی طور پر ادا کرتے. ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لوگ شہید ہوتے چلے. دودھ پیتے بچوں کو بھی دشمنوں نے نہیں چھوڑا. سنسناتا ہوا تیر گود کے اندر آیا, بچے گلے پہ لگا, بچہ شہید ہو گیا. نام مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک ساتھ پانی کے لیے جا رہے تھے, ان کو تیر لگا, وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین تو نواز رسول تھے, شجاعت حضور سے ملی تھی, بہادری حضور سے ملی تھی. دشمنوں کے جتھے میں گھس گئے اور آپ نے کئی دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچایا. اب یہ سمجھے کہ ایک ایک کر کے اگر ہم حسین کے سامنے جائیں گے, یہ 4000 ختم ہو سکتے ہیں لیکن حسین ختم نہیں ہو سکتا. چلو یک بارگی حسین کے اوپر حملہ کرتے. سب مل کر ایک ساتھ حملہ کیا اور نواز رسول کو اس طرح بے دردی سے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن شہید کر دیا. لیکن ایسی شہادت پر کتنا فخر کیا جائے, رشک کیا جائے, کم ہے. اس لیے کہ دن جمعہ کا تھا, عاشورہ کا دن تھا, محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے, نماز ادا کر رہے تھے. اس حالت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے, ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرمائے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام کیا ہے؟ حق بات کے سامنے ڈٹ جانا, گھٹنے نہیں ٹیکنا. حق بات کیسے زندہ ہوتی ہے؟ دین کا ایک اصول ٹوٹ رہا تھا, دین کا ایک دستور ٹوٹ رہا تھا. حضرت حسین اس کو برداشت نہیں کر سکتے, کھڑے ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ شہادت حسین کا پیغام جو آج کے دن ہم سب کو لینا ہے. ظاہر بات ہے عاشورہ کا دن ہے, روزے کی حالت میں سب, اس لیے کچھ میں نے وقت زیادہ لے لیا, اس پر معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے. 1-2 ضروری اعلان بھی ہے کہ
کئی لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر امام پٹیل صاحب کے بارے